اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. ٹھیک ہے, اس سے یہ فیلنگ واقعی میں دی گئی ہمیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہماری عبادت کی نعوذ باللہ ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو مائی چینل دس نقابی گرل. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ساحل ادیم کی ایک ویڈیو پر ریئیکٹ کریں گے. ساحل ادیم ویسے تو بہت کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں. علماء کرام اور ان کے درمیان ایک بڑا اختلاف ہے, اور وہ ہے انٹلیکچوئل بیسس پہ قرآن کی تفسیر کا. اور لیکن بہت سی جگہ پہ ہم جہاں کچھ لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں وہاں پہ ہم ان کی اچھی باتوں سے اگری بھی کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر تمام پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں گے. تمام پرسنالٹی سے جو پازیٹیو نوشنز ہمیں ملتے ہیں ہم ان کو آپ تک پہنچائیں گے. تو ساحل ادیم نے ایسی کیا بات کری کہ یوتھ کی موٹیویشن کی وجہ بن گئے؟ آئیے ان کی ویڈیو سنتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنیں گی, کیونکہ یوتھ کا اسلام کے قریب آنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک بوڑھا شخص یا ایسا شخص جو اپنی جوانی ضائع کر چکا ہو اور پھر اس کو خیال ہے حالات بگڑ گئے کہ اب چلو اب میں اسلام کا رخ کر لیتا ہوں. تو ایسی پرسنالٹیز یوتھ پر کام کر رہی ہیں, بہت زبردست کام کر رہی ہیں. تو اس لیے میں ان کو سپورٹ پہلی وہی وہ نہیں ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے. ساحل ادیم صاحب ہیں, پہلی وہی وہ نہیں ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے اسلامیات کی کتاب. خدا کا واسطہ پڑھے, یوتھ کو انسپائر کرتی ہے. دوسری بات, یہ سوال اللہ کی طرف سے آپ نے پوچھا ہے. اس بھائی صاحب کے سوال کا جو آپ نے نظام کا سوال کیا تھا نا, یہ ہے وہ آنسر ابھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. ٹھیک ہے, اس سے یہ فیلنگ واقعی میں دی گئی ہمیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہماری عبادت کی نعوذ باللہ ضرورت ہے. مسلمان کا تو عقیدہ بالکل درست, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. کائنات کی ساری مخلوقات سب کے سب پتھر سے کے گرین, سینڈ گرین سے لے کے بھی سب کے اندر جان آ جائے, سب بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اور کوئی بھی اللہ کی بات نہ کرے تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اللہ الصمد ہے میرا اللہ الصمد, اس کو کسی چیز کی محتاج نہیں. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب ہے یہ تمہاری ضرورت ہے. You are in need of Islam. Islam is not in need of you. You are in need of this ibadah. آپ کی physical, mental, psychological, emotional, political, social and moral growth عبادت ہے. اسلام ان پانچوں چھ کے چھ پلرز کو اسٹیبلش کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں ان میں سے ایک بھی پلر نکالیں, باقی کی پانچ ہی گروتھ نہیں ہو سکتی. اس لیے سسٹم بنانا ضروری ہے. فار ایگزامپل, اگر سسٹم نہ ہو تو میں 7 ارب لوگوں کا ذمہ لے نہیں سکتا ہوں. کس کو بچاؤں گا جا کے؟ میرے پاس تو نہ عمر ہے اتنی, نہ ٹائم ہے, نہ کیپیبلٹی ہے, نہ مجھے کوئی جن ہے میرے پاس جو میں دجال کی طرح ہر گھر میں پہنچوں اور جگہ پہ پہنچاؤں. سمجھ رہے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے نا, ایک بندہ تو نہیں کر سکتا, مگر ایک سسٹم ایک ہی وقت میں 7 ارب بندوں کو کلینز کر سکتا ہے, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, فزیکلی, پولیٹیکلی, سوشلی, مورلی. یہ 2 نمبری ہمارے ساتھ ہوئی ہے جب مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ مورالٹی صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. یہ تو یہودی بولتے کہ جینٹائل اینڈ جیو از ناٹ دا سیم. مسلمان تو یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے کوئی اور کوڈ, تیرے لیے کوئی اور کوڈ, تیرا زخم کم درد, میرا زخم زیادہ درد. یہ مسلمانوں کو تو کبھی بھی نہیں کوئی سکھاتا. ہم نے مورالٹی کی ڈیفینیشن آئسولیٹ کر لی ہے کہ غیر مسلم کے اوپر ظلم کر دے اب کوئی مسلمان, تب بھی ہم مسلمان کا ساتھ دیں گے. یہ 2 نمبری ہے جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ سسٹم سمجھ نہیں آ رہا. سو سمپل 2 اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے بتایا تھا, تجھے گفٹ دے رہا ہوں اسلام, ورنہ سروائیو نہیں کر سکے گا تو. یہ ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم لوگ آپس میں سب سے پہلے اسٹرکچر بناؤ, جس کو خلیفۃ الارض اللہ تعالیٰ نے کہا,
اور آدم کو بتایا کہ تمام ارض کا خلیفہ تو ہے، تیرے نیچے سسٹم ہوگا، وہ سسٹم کے اندر جو بھی آئے گا وہ نرشمنٹ پا رہا ہو، اور نہ ایک بندہ سب کو انڈیویجلی نرش نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت والے دن، غور سے سمجھیں، اللہ عز و جل آخرت والے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیران ہو جائیں گے اللہ عز و جل جب وہ دیکھیں گے۔ اب اللہ کی حیرانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ کو سرپرائز کر سکتا ہے، عربی میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ مسکرا رہے ہو، کہ ان دا بگر پکچر یہ وہ رول نہیں ہے، مگر وہ رول نیچے کیا لگ رہا ہوگا کہ فرشتے جب اللہ عز و جل دیکھیں گے، فرشتے زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے انسانوں کو ان کی مرضی کے خلاف جکڑ جنت میں پھینک رہے ہوں گے۔ آپ پر چلا اللہ مسکرائیں گے کیوں؟ کہ فرشتے انسانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی مرضی کے خلاف جنت میں دھکیل رہے ہوں گے، جنت میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ سسٹم ہے کہ انسان خود گناہ کرنا چاہ رہا تھا، خود دو نمبری پہ تھا، مگر سسٹم اس سے کرنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ وہ زنجیر تھی، they didn't even know کہ سسٹم ان کو بچا بچا کے جنت میں لے کے جا رہا۔ یہ تھا وہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ کہ عام بندے کے پاس کیپیبلٹی ٹو سن نہیں ختم کر دی تھی، انہوں سسٹم الاؤ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور بائی دا وے حضرت عمر بن خطاب کو تو ہم پینیکل سمجھتے ہیں ان کے ٹائم کو۔ ابھی آپ ذرا امریکہ میں جا کے یا سویڈن میں یا ناروے میں اسپیشلی کر کے دکھائیں دو نمبری، وہاں جا کے سارے مسلمان ہو جاتے، فلائٹ لینڈ ہوتی ہے، ایک تزکیہ ہو جاتا ہے ہمارا، اپنی اوج میں آتا ہے مسلمان ادھر، کوئی فراڈ نہیں، اتنے ہائی مین، اخلاق کی پیک۔ پاکستانی بھی ایلیویٹر میں ہیلو ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ، یہاں پہ ایلیویٹر میں کوئی کہتے ہیں نا السلام علیکم، سب پیچھے ہوتے ہیں کہ القاعدہ کا لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی السلام علیکم، چپ کر کے اپنا کام کر۔ یا مینرزم سے لے کے رول آف جسٹس تک خود مسلمان کبھی بھی ناروے میں بیٹھ کے انیشیٹ دو نمبر انیشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ سسٹم میں اس کو پتا ہے کہ سسٹم از گوئنگ ٹو ڈیمیج ایوری سنگل ایلیمنٹ آف مائی اسٹیچر، مجھے ڈپورٹ کرنے تک ایک ایک لیول کے اوپر سزائیں ملیں گی، سسٹم نہیں کرنے دے رہا دونوں پہ۔ یہ ہے وہ زنجیر جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صاحب نے کہا کہ فرشتے ان لوگوں کو زنجیر سے جکڑ جکڑ کے جنت میں پھینک رہے ہوں گے۔ اب وہ ان دونوں آیتوں کو ریکنسائل کریں آپ کہ اللہ کو ضرورت نہیں آپ کی عبادت کی، آپ کو ضرورت ہے، اور جنوں تمہیں ضرورت ہے کہ عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، کہ تمہارے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ تم پہ عبادت فرض کر دی ہے، احسان کیا ہوا ہے کہ چلو کرو عبادت، تمہیں سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا معاملہ سیٹل کرنا ہے۔ اور اگر پھر بتا دو جاتے جاتے، اگر آپ پولیٹیکلی یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو یہ اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ پولیٹکس انسان کی خدا داد انیٹ ڈیمانڈ ہے، سوشلی، مورلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی ہمارے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اکٹھا کر سکیں، ہمیں یہ پولیٹیکلی اکٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سو جب ہم اسلام کو پالیٹکس سے سائڈ پہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ یوگی اور جوگی نظر آتے ہیں جو خواہشات تو کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ جو بیسٹ کسی نے تو اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب نماز ہے، جی پوجا کرنے آئے ہوں۔ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب پوری دنیا کو نماز قائم کر کے دینا۔ اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قائم کرو نماز۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں 5 وقت نمازی ہو گیا ہوں، دنیا میں قائم کرنے کو اقیم الصلاۃ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سو اٹس بغیر پولیٹیکل سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ کے نہ نماز قائم ہو سکتی ہے، نہ زکوٰۃ قائم ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور نظام کا ایلیمنٹ قائم ہو سکتا ہے۔ ساحل ندیم صاحب نے بہت گہری بات کری ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں اکثر طبقہ ساحل ندیم کو کہتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہیں جس کا نام ہے فرقہ نظامیہ۔
تو سسٹم کی جہاں بات کرتے ہیں یہ ایمفیسائز یہ کرتے ہیں کہ سسٹم اسلامک ہونا چاہیے، یعنی کہ جو شریعہ ہے وہ رائج ہونی چاہیے. جب شریعت رائج ہوگی تو ظاہر کرپشن خود ہی ختم ہو جائے گی، لوگ دین کی طرف خود ہی مائل ہوں گے. بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو آپ نصیحت کر رہے ہیں قرآن پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ایز اے ہول جب سسٹم یعنی اوپر جو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے وہی یہ چیز نافذ کر دے گا، جو آپ کا حاکم ہے وہ اس کو کنٹرول کر لے گا، اپنے ہاتھ میں لے لے گا کہ شریعت پر ہی نظام چلے گا، کنٹری چلے گی تو اسلامی شریعت پہ چلے گی. تو اس سے جو نہیں بھی کرتا ہوگا وہ کرے گا، وہ اسلام کے قریب آئے گا. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو فورسفلی ہوا، یہ تو اپنے دل سے تو وہ کر نہیں رہا. تو دیکھیں قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھتے آئے ہیں، آپ ان کی کلچر کو اپناتے آئے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کوئی خود کا کلچر نکال لیا ہے، آپ اس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آنے والی نسلوں کو وہ چیز اچھی لگے گی، وہ اس میں سیٹل ہو جائیں گے. ہمارا میڈیا جو ہمارا کلچر بنانا چاہ رہا ہے، ہمارا نظام ویسا بن گیا ہے. ہمارے کلچر میں مکس ایجوکیشن نہیں ہے، مکس گیدرنگز نہیں ہے، یہ ناچ گانے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ہر شادیوں میں یہ عام ہیں. اور تمام فحاشی یہ نارملائز کی جا رہی ہے، یہ کلچر کا حصہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں اسلامی نظام قائم نہیں ہے. ذرا غور سے سوچئے کہ اگر اسلامی نظام قائم ہوگا تو کرپشن نیچے کا عملہ خود ٹھیک ہو جائے گا. یہ کتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں آج کل بینکنگ ہے وہ سود پر ہے. تو یہ نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہمارے نیچے کا عملہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنی ہے. آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. دس از نقابی گرل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.